شجر عربی میں کہتے ہو درخت کہ یہاں پر ایک معجزہ ہوا تھا جب انہوں نے صلاۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا تو یہاں کے لوگوں نے انہیں طرح طرح سے ستانا شروع کیا۔ عرب جو تھے یہاں حضور سے طرح طرح سے مذاق اڑاتے تھے، ان کو کہا کہ اگر آپ سچے ہو تو آپ کو یہ سب معجزہ دکھاؤ ہمیں۔ تو اسی وقت دور اس جگہ پہ ایک جگہ پہ درخت تھا، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا تو اللہ کے حکم سے اس درخت کے اندر جنبش پیدا ہوئی اور وہ پہاڑوں سمیت زمین سے نکلا اور وہاں سے رینگتا ہوا اس جگہ پہ جہاں مسجد بنی ہوئی ہے اس جگہ پہ آ کر اللہ کے نبی کے سامنے جھک کر اللہ کے نبی کو سلام عرض کیا۔ تو یہاں وہ معجزہ ہوا تھا، لیکن جب یہ منظر یہاں پر کفار نے دیکھا تو ادھر ادھر بھٹکنے لگے، گلیوں میں بھاگنے لگے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس درختوں نے بھی ایمان لایا، وہ درخت بھی اللہ کے نبی کو جانتے تھے۔ یہ مسجد شجر ہے، مسجد شجر جو میرے بیک سائڈ پہ یہ مسجد شجر ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا اب بات جو سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ چرن پرن درخت حیوان جو بھی تھے سب اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے، لیکن اس وقت جو کفار تھے پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، طرح طرح کی وصیتیں تھیں۔ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے تو انشاءاللہ تفصیلی واقعہ وہاں بیان کریں گے کہ کس طریقے سے وہاں پر جب دین کی دعوت دینے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہاں کے شریر بچوں نے جو ہے آپ کے اوپر پتھر برسائے تھے، وہاں پر آپ کے دجال مبارک جو ہے نا وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ بڑی بابرکت جگہ ہے، یہاں پر آئیں، ادب کا ملحوظ خاطر رکھیں۔ لیکن یہاں درخت جو ہے وہ بھی اللہ کے نبی کی عزت کر رہے ہیں، اور یہاں آج ہم جو آئے ہیں وہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں۔ یہاں ہم مکے میں ہم کسی شخص کو ہم نہ برا کہیں، نہ ہم کسی چیز کی نکتہ چینی کریں، نہ ہم لڑائی کرتے ہیں۔ یہ حرمت والی جگہ ہے، یہ امن والی جگہ ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو اس سائڈ پہ مسجد فتح ہے، تھوڑی دور ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ وہاں پر جو اللہ کے نبی نے وہ کامیابی کا جھنڈا گاڑا تھا، وہاں پر مسجد فتح قائم ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم چلتے ہیں یہاں پر مسجد جن کی طرف۔